ماہ سفر میں کالی چیزوں کا صدقہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کالے رنگ کی چیزوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ سیاہ رنگ کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر شفا کیوں رکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے سیاہ صدقے کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے اس سیاہ رنگ کے اندر عجیب تاثیر اور عجیب شفا کے راز رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو کہ خانہ کعبہ کے سیاہ رنگ کے غلاف کو پکڑ کر کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بھی سیاہ ہے، اور اس کے علاوہ سنگ اسود، جس میں سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں سیاہ کو، یہ سیاہ پتھر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا قلوب کے اطمینان کے لیے، اور شفا کا ایک حیران کن معجزہ ہے کہ جب ہم سنگ اسود پر بوسہ دیتے ہیں تو اس وقت جو کوئی بھی تمنا اور آرزو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سنگ اسود نہ صرف دلوں کی قدورتوں اور دلوں کی تمام میل کو کھینچ لیتا ہے بلکہ شفا کا عجیب ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر دلوں کا اطمینان اور شفا کی تاثیر رکھی ہے، اور اس کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ اسی طرح سیاہ رنگ کے دانے میں یعنی کہ کلونجی میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا کے وہ راز رکھے ہیں جس میں تاریخ انسانی میں اور دنیا کی ہسٹری میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی، اور یہ تاثیر اور یہ شفا صرف اور صرف کلونجی کے دانے میں موجود ہے، اور اس دانے کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ ناظرین محترم، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین غذا کھجور ہے، اور کھجوروں میں بھی سب سے بہترین کھجور عجوا کھجور ہے، اور جان لیجئے کہ عجوا کھجور کے بارے میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں اور باقاعدہ واقعات موجود ہیں، اور بے پناہ سائنسی تحقیقات بھی موجود ہیں کہ عجوا کھجور کے اندر جو شفا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کھجور بھی اپنے آپ میں ایک عجیب اور حیرت انگیز شفا کا مظہر ہے، اور اس عجوا کھجور کا رنگ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیاہ ہی رکھا ہے۔ بزرگوں کی جانب سے اور درویشوں کی طرف سے جب بھی کسی خطرے کو ٹالنے کے لیے صدقہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی کالے رنگ کے بکرے یا کالے رنگ کے مرغے کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے کالا دھاگا پہنایا جاتا ہے، اور اسی طرح جن بچوں کو اکثر یا بار بار نظر بد کا مسئلہ رہتا ہو تو اس کے ماتھے پر بھی کالے رنگ کے سرمے کا ٹکا لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے اور تمام مظاہر سے قدرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ کالے رنگ کی چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا کے عجیب اور حیران کن مظہر رکھے ہیں۔ لیکن جان لیجئے کہ سیاہ رنگ کے بہت سارے منفی پہلو بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی، جبکہ یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سفید بلی رستہ کاٹ گئی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں کالی بلی کی جانب سے ہی وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ اسی طرح اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سایہ ہو گیا، تو جان لیجئے کہ سایہ بھی سیاہ رنگ کا ہی ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر کبھی کوئی جادو ہو جائے تو وہ بھی کالا جادو یا بلیک میجک ہی کہلاتا ہے، تو وہ بھی کالے رنگ کا یعنی کالا جادو ہی کہلاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی بیماری ٹھیک ہی نہ ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری کے اندھیرے میں پھنس چکا ہے، اور اندھیرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی گناہ گار کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا سارا اعمال نامہ اس کے سیاہ کرتوتوں سے یا سیاہ کارناموں سے بھرا ہوا ہے۔ تو نیگیٹیوٹی کو بھی عام طور پر سیاہی سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے، اور بیماری کو بھی اندھیرے سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ جہالت کو بھی اندھیرا قرار دیا گیا ہے، جبکہ علم کو روشنی تصور کیا جاتا ہے۔ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ قبر کے اندھیروں سے بچائے اور ہماری قبروں میں بھی روشنی نصیب فرمائے۔ اگر کسی مریض کے لیے اس کے ڈاکٹروں نے شفا کی امید چھوڑ دی ہے، آپ کو یا آپ کے گھر والے کے کسی فرد کو بیماری کے اندھیرے کا شدید نوعیت کا سامنا ہو، بیماری کا اندھیرا ایسا ہو کہ امید کی کوئی کرن نظر ہی نہیں آ رہی، اگر آپ کی بیٹی کا یا بیٹے کا اچھا رشتہ نہ آ رہا ہو، نہ ہی اچھا رشتہ آنے کی کوئی امید باقی رہی ہو، اگر آپ نے کسی سے حساب لگوایا اور آپ کو پتہ چلا ہو کہ آپ کے اوپر تو بہت شدید قسم کے کالے جادو کی شدید ترین اثرات نمودار ہو چکے ہیں، اور ایسے اثرات ہوں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو، یا زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر ناکامی اور نا امیدی کا اندھیرا داخل ہو چکا ہو، یا پھر تاریکی آپ کا مقدر بن چکی ہو، جس میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیب خالی، ہاتھ خالی، پیٹ دماغ خالی، اور ناکامی کے اندھیرے ایسے ہوں کہ تا حد نگاہ تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہو،
तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला से उसका नूर मांगे, उसका करम मांगे और रोशनी मांगे, ताकि मायूसी का वो अंधेरा और नामुद्दी की वो स्याही आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। माह सफ़र में आपको काले चनों का सदका भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अमल भी जान लीजिए जो कि माह सफ़र के मुबारक महीने में आपने लाजमी कर लेना है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम अंधेरे दूर हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, फिर चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो ज़हनी और दिमागी अमराज हों, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, इस अंधेरे को दूर करने के लिए आपने सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ये अमल कर लेना है। इस अमल को चंद दिन तक आपने जारी रखना है। चाहे तो 3 दिन लगातार ये अमल कर लें, 7 दिन कर लें, फिर चाहे तो आप ये अमल 11 दिन कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम तर बीमारियां दूर हो जाएंगी और बीमारियों का जो अंधेरा है वो जाता रहेगा। शिफा याबी की रोशनी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अमल नोट कर लीजिए। आपने सुबह फजर की नमाज के बाद इसी हालत में अपनी जाए नमाज के ऊपर बैठे बैठे सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहीमी ही सबसे बेहतर दुरूद है, तो आपने इस अमल को शुरू करते ही वक्त दुरूद इब्राहीमी कम से कम 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मरतबा पढ़ सकते हो तो वो और भी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेने के बाद जितने भी आपकी उम्र हो, मिसाल के तौर पर आपकी उम्र 40 साल है या फिर 50 साल है या फिर आप जितने साल के भी हैं, उतनी ही मरतबा आपने सूरह फलक पढ़ लेनी है। ये सूरत कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों में से एक है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली सूरत आपने उतनी ही मरतबा पढ़नी है जितने साल आपकी उम्र है। अगर 40 साल की उम्र है तो आप 40 मरतबा पढ़ लें। हर बार सूरह फलक पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें और आखिर में 1 मरतबा या जितनी मरतबा आपने पहले दुरूद इब्राहीमी पढ़ा था उतनी ही मरतबा दुरूद इब्राहीमी भी फिर पढ़ लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आजिज़ी और इनकिसारी से दिल की अताह गहराइयों से और पूरे होशो हवास के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हुए अपनी सेहत याबी के लिए दुआ करें। ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी में से दुखों को, गमों और परेशानियों के तमाम अंधेरों को दूर फरमा दे। आपकी स्याह और तरीक ज़िंदगी को अपनी रहमत के किरणों से रोशन और मुनव्वर फरमा दे। आपकी ज़िंदगी से गमों की, परेशानियों की, बीमारियों की, नफ़रतों की, कुदरतों की, गुर्बत व अफलास की, तंगदस्तियों की तमाम स्याहियों को दूर फरमाकर खुशियों की रोशनी से और खुशहालियों से आपकी ज़िंदगी को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। चंद दिन का ये अमल है और इसकी बरक़ात बहुत ही ज़्यादा हैं। इस अमल के दौरान एक मिट्टी के प्याले में या आम चाय पीने वाले कप में या फिर किसी पानी पीने वाले गिलास में थोड़ा सा पानी ज़रूर डालकर अपने पास रख लीजिएगा। नाज़रीन किराम, जैसे ही ये अमल मुकम्मल हो तो उस पानी पर फूंक मारकर वो पानी आप पी लें, नोश फरमा लें। लेकिन अगर किसी दूसरे मरीज़ के लिए ये अमल कर रहे हैं तो ये पानी उसको पिला दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम बीमारियां, परेशानियां आपके इस अमल की बरकत से दूर हो जाएंगी और खुशहालियों की रोशनी नमूदार हो जाएगी। नाज़रीन किराम, आइए अब जानते हैं कि सफ़र के महीने में आपने काले चनों का सदका कैसे देना है। नाज़रीन, आपने सफ़र के महीने में अपने बड़े बुज़ुर्गों से काले चनों के सदक़े के बारे में ज़रूर सुना होगा और पहले ज़माने में तो लोग काले चनों का सदका बहुत ही ज़्यादा करते थे। लेकिन अभी जूँ जूँ लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं तो वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका लाजमी तौर पर करते हैं। तो जान लीजिए कि सफ़र के महीने में काली चीज़ों का सदका देना ही अफजल माना और समझा जाता है। और ये भी जान लीजिए कि आमिलीन हज़रात का ये मशवरा है, लेकिन हदीस से ये अमल साबित नहीं है। आपने यकीनन ये ज़रूर सुना होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं और ये ऐसे लोगों को तलाश करती हैं कि जिन पर ये सवार हो सकें। अब बलाओं का जिक्र आते ही हमारे जहन में किसी काले रंग की अजीब और ख़ौफनाक मखलूक का तसव्वुर आता है। लिहाजा अगर सफ़र के महीने में काले रंग की चीज़ों का सदका कर दिया जाए तो ये बलाएँ ऐसे शख्स पर सवार नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने यह सदका नहीं किया होता तो ऐसे लोगों पर ये बलाएँ सवार हो जाती हैं और ये भी माना जाता है कि ये बलाएँ अपने साथ किसी न किसी किस्म की बीमारी, परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ लेकर ही आती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बलाएँ बीमारियाँ लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क़ की तंगी और कुछ हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह अपने साथ लेकर आती हैं।
لیکن اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا یا کالی چیزیں کا صدقہ کر دیتے ہیں جن میں سر فہرست کالے چنے ہیں تو آپ ہر طرح کی بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ یہ کالے چنوں کا صدقہ آخر آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور کون کون سی باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے بازار سے 1 پاؤ یا آدھا کلو کانے چنے خرید لینے ہیں، ان کو خرید کر گھر میں لے آئیں۔ آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 3 بار یا 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، یعنی آپ رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہیں، بیماری سے حفاظت اور شفا یابی چاہتے ہیں، اچھے رشتوں کے حصول کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، یا پھر آپ بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کالے چنوں کے اوپر ایک وظیفہ کر لینا ہے، اور اس وظیفے کا سبب یہ ہے تاکہ آپ کی وہ حاجت اور وہ دلی مراد ضرور پوری ہو جائے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور اس صورت کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور سورۃ الکوثر یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لینی ہے، اور یہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ناظرین کرام، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لینے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی قرآن پاک کی آخری صورت یعنی سورۃ الناس پڑھ لینی ہے، اور سورۃ الناس یہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناظرین کرام، یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے خاص بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو کالے چنے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور جن پر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ان کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی کالے چنوں کو کچا صدقہ نہیں کرنا، آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر ہی صدقہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں اور ابالنے کے بعد بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں تھوڑا چاٹ مسالہ اور لیمو وغیرہ بھی شامل کر لیں تو بچے بڑے ہی شوق سے ان کالے چنوں کو کھا لیں گے۔ جبکہ آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ لگا کر اور چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر اپنے قریبی رہنے والوں چند غریبوں کو کھانا کھلا دیں تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ لیکن ان طریقوں میں سے آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ صدقہ کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بعد اپنے گھر داخل ہوں گے تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس صدقے کی برکت سے آپ کی زندگی میں موجود اندھیرے، آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام تکالیف، تمام مشکلات ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ سارا سال اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ کالے رنگ کے صدقے کے طفیل اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں سے تمام طرح کی سیاہیوں کو دور فرما کر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نور داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی اور اصطلاحی ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس میں سے آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، جبکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے پریشان حال لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ